بات کر رہے ہیں پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بھی، لیکن سب سے اہم جو معاملہ اس وقت درپیش ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہے، نہ کسی اعتماد کے ووٹ کا ہے نہ کسی اور معاملے کا۔ وہ ایک سادہ سا ایشو ہے اور وہ ہے گندم اور آٹا۔ عام آدمی کو آپ نے خیبر سے لے کر مہران تک، بلوچستان سے لے کر تو اسلام آباد تک یہ دیکھا ہے کس طرح سے سڑکوں پر آٹے کے لیے، سستی روٹی کے لیے اور گندم کے لیے مارے پھرتے ہوئے۔ اعلانات تمام صوبائی حکومتیں بشمول وفاقی حکومت یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملات وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ حسان خاور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان خاور صاحب، سیاست یہ معاملات صوبوں میں بھی، وفاق میں بھی بھرپور ہو رہی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ اس قوم کا ہے کہ ایک عام آدمی وہ سیاست کو بعد میں سوچے کہ اس کے کم از کم مہنگائی کے معاملات، حکومتیں اس پر کیوں نہیں سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، اور یہ بات تو سچ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا سائیکل ہے، لیکن اگر آپ پچھلے 8-9 مہینے میں دیکھیں تو مہنگائی جو ہے اس میں ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے جو دنیا سے بہت زیادہ ہے اور پہلے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو معاشی پالیسی ہیں جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی اور جو معاشی حالات دن بدن بگڑتے جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگوں نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ جب تک معیشت کو آپ صحیح طرح نہیں چلائیں گے، لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور معاشی پالیسیاں اس وقت وہی لا سکتا ہے جس کے پاس عوام کا اعتماد حاصل ہو، اور جب تک یہ سیاسی عدم استحکام دور نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ آپ ان چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم IMF کا پروگرام لے آئیں، ساتھ مہنگائی نہ کریں، اور ایک کمزور حکومت جو ہے، کمپرومائز حکومت، وہ یہ تمام فیصلے بھی کرے اور معیشت کو بحال بھی کرے۔ اس سب چیزوں کو ہمیں اکٹھا دیکھنا ہوگا۔ تو سر، اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو یہ موجود ہے جس کے حوالے سے سب سے بڑی جماعت وہ عدم اعتماد آپ لوگ اس حکومت پر کرتے ہیں، وہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے، آپ اسمبلیوں کی تحلیل کی جانب جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حالات تو پھر اچھے نہیں ہیں اگلے پورا سال میں ہی؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت اسلام آباد میں برسر اقتدار ہے، یہ تو کمپرومائز حکومت ہے نا، ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، بہت تھن میجورٹی سے بنی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے کم از کم ایک معاشی پلان دینے کے لیے۔ انہوں نے تو آج کی تاریخ تک کوئی معاشی پلان بھی نہیں دیا۔ جب کوئی معاشی پلان ہی نہیں دیا تو حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی پلان دیا ہو تو اس میں کچھ خوبیاں، کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اس حکومت کا تو صرف ایک پلان ہے کہ کبھی ایک جگہ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ جاتے ہیں کہ ہم پیسے مانگیں، اور IMF کو ابھی تک راضی کر نہیں سکے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے IMF سے معاملات ٹھیک کریں گے، اپنی معیشت ٹھیک کریں گے تو ہم آئیں گے۔ اب اگر گورنمنٹ 9 مہینے میں ایک پلان بھی نہیں دے سکی، اور یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے مطلب کے لیے تمام قوانین میں ترمیم کی، الیکشن ایکٹ میں بھی کی، نیب کے اندر بھی کی، تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اگلے 2-3 مہینے میں کون سی کوئی جادو کی چھڑی چلا دے گی؟ صحیح، تو اب پھر اس کا مطلب ہے جب تک حکومت یہ کچھ چیز نہ دے پھر ہم وہ کر بھی نہیں پائیں گے۔ بہت شکریہ حسان خاور صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت خالد محمود کھوکھر صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں کسان اتحاد کے۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا بھی، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عاصم رضا صاحب نے، چیئرمین ہیں فلور ملز ایسوسی ایشن کے۔ عاصم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ خالد محمود کھوکھر صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، پہلے تو ہم یہ آٹے کا معاملہ ہے، کسان نے بیچارے نے 2000 روپے کی گندم بیچی، اب وہی کسان اب 4000 میں واپس لے رہا ہے سیٹ سے بیٹھ کر، اور وہ آٹے کی قیمت ہے وہ شہروں کے اندر وہ اس طرح سے بڑھ گئی ہے کہ لوگ لائنوں میں، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس نہج پر کیوں پہنچے ہم؟ جی بہت شکریہ جی، بڑا آپ نے آج یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نے گندم بیچی تھی گورنمنٹ کو 2200 روپے فی من، فوڈ سینٹر پہ پہنچا کے دی تھی۔ ہمیں 2210 روپے بھی نہیں ملے، بلکہ لوڈنگ، ان لوڈنگ، ٹرانسپورٹیشن سارا خرچہ ہمارا تھا۔ آج وہی گندم 4000، 5000، 5200 روپے تک بک رہی ہے، جن کے مڈل مین اس پہ کما رہا ہے، اینڈ کنزیومر بھی خراب ہو رہا ہے اور کاشتکار کو بھی کچھ نہ ملا۔ انٹرنیشنل پرائس پچھلے سال جب ہم نے 2200 روپے دی تو انٹرنیشنل پرائس 4000 سے اوپر تھی، یعنی کہ ہم نے اس عوام کو جو کاشتکار نے اپنی جیب سے سبسڈی دی تھی وہ تھی کوئی 1600-1650 ارب روپیہ، جو ہمیں انٹرنیشنل پرائس سے کم ملا تھا۔ جی، اب میں عرض کروں کہ مجھے اس سال سے زیادہ اگلے سال کی فکر لگ گئی ہے، کیونکہ اس دفعہ فاسفورس کھادوں کا کم استعمال ہوا ہے، جو اس وقت ہماری گندم کھڑی ہے۔ گندم کا پیلا رنگ ہو گیا اس لیے کیونکہ 50% ہماری فاسفورس کھادوں کا استعمال ہوا ہے، بہت مہنگی تھی، کاشتکار نے کم استعمال کیا ہے۔
दूसरा ये है कि इस वक्त तक उसकी सपोर्ट प्राइस हमें नहीं मिल सकी। सिंध ने 4000 अनाउंस कर दिए, पंजाब वाले अभी तक खामोश बैठे कि क्या करना है। अभी तक होना ये चाहिए था, ये सपोर्ट प्राइस सितंबर में आनी चाहिए ताकि काश्तकार अपनी फसल के ऊपर खर्च कर सके। काश्तकार को यकीन नहीं होता उसको क्या रेट मिलना है। पूरी दुनिया में सपोर्ट प्राइस 1-2 माह पहले तय की जाती है। ये भी एक वजह है कि काश्तकार उस पर उस तरह से खर्च नहीं कर रहा। दूसरा, इस वक्त आपके सामने बिजली का रेट बढ़ गया है, यूरिया खाद नापैद हो चुकी है, 2 यूरिया के प्लांट बंद हो गए हैं और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा है कि वो प्लांट चालू करवा दें, क्योंकि पहले ऑलरेडी ही पिछले दिनों में 190 रुपए रेट बढ़ा के जो 2250 रेट था उसको 2440 रुपए रेट किया गया और जो काश्तकार को मिल रहा है जिस रेट पे वो 3000 रुपए रेट है। सही। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।